नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम गुज़श्ता दिनों वैलेंटाइंस डे के मौके पर हिंदुस्तान के तिजारती दारुलहुकूमत शहर मुंबई में हुदा सोशल फ्रंट के ज़ेर एहतमाम मनाए गए ख़ास प्रोग्राम का जायज़ा पेश कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे और इस मगरबी रस्म का असल पैगाम नस्ल नौ तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम का इनक़ाद मुंबई के इस्लाम जिमखाना में अमल में आया। हुदा टाइम्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस प्रोग्राम में मारूफ स्कॉलर्स और दानिशवरों ने शिरकत की और नौजवान नस्ल को अखलाकी कदरों के मुतालिक पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में स्कूल और कॉलेजों के तलबा व तालिबात के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की और प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा किया। इस तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। हुदा टाइम्स के मुदीर और फाउंडर चेयरमैन जनाब मुस्तकीम मक्की ने शुरका से इफ्तिताही खिताब किया। मारूफ स्कॉलर और दानिश्वर शमीम तारिक ने मोहब्बत के इस्लामी तस्वुरात पर रोशनी डालते हुए नौजवानों को पैगाम दिया कि वो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं और उन्हें गैर अखलाकी बातों से गुरेज करना चाहिए और अपना ज़्यादा वक्त पढ़ाई पर सर्फ करना चाहिए। आइए नाजरीन देखते हैं ख़ास पेशकश हमारी अखलाकी कदरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिरिन इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअद्दिबहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इस वक्त मक्की साहब को समाअत फरमाएं। वो खुतबा इस्तक़बालिया पेश करेंगे आपके और हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के सदर मोहतरम जनाब एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और मेहमान खुसूसी जनाब मलिक साहब वज़ीर बलाई अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ और मेहमान एज़ाज़ी जनाब वी.आर. शरीफ साहब सुहेल खलवानी साहब जो चेयरमैन खलवानी ग्रुप के हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं। और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मौजूद शख्सियात, असातिज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा, मुंबई और मदाफ़ात से तशरीफ़ लाई हुए हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब लोग ख्वाह हमारा ताल्लुक़ किसी मज़हब, मसलक और मकतब फ़िक्र से हो, हम सब एक इंतहाई अहम और संगीन मसले पर गौर खौज के लिए जमा हुए हैं, जो हम सब का मुश्तरका मसला है कि कुरान मजीद ने हमें खैर उम्मत कहा है। हम सब अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के लिए यहाँ जमा हुए हैं। कुरान में एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो। नेक मकसद और मिशन को लेकर कोई खड़ा हुआ है तो उसके साथ ताउन करना और उस नेक काम के लिए सबकत ले जाने की कोशिश करना ऐन कुरान की हुक्म की तामील है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में एक नाम नेहाद खुद साख्ता त्यौहार मनाया जा रहा है जिसका नाम वैलेंटाइन डे है। अब से 50 साल कब्ल जनरल नॉलेज की किताबों में इसका नाम आता था, लेकिन आम हिंदुस्तानी इस वबा से महफूज थे। रफ्ता रफ्ता आला तबके के लोगों में इसका चलन शुरू हुआ। बाद में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में सैटेलाइट टीवी के ज़रिए मिडिल क्लास और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए माशरे के निचले तबके तक ये वबा फैल गई। आज ये आलम है कि वैलेंटाइन डे एक बहुत बड़े कारोबार और इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, काफ़ी हाउस वगैरह में इसकी धूम है। पार्क और समंदर के किनारे नौजवान जोड़ों से भरे हुए हैं। यहाँ ऐसी अखलाक सोज हरकतें होती है जिससे हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुक जाता है। समाज का एक तबका ऐसा है जिसके यहाँ ये सब जायज़ है, लेकिन हुस्न ज़न से काम लेते हुए हम ये दावा करने में हक़ बजानिब हैं कि हिंदुस्तानी माशरे का गालिब अक्सरियत तबका अपनी औलाद को इस रास्ते पे जाते हुए कबूल नहीं कर सकता।
لیکن والدین کی اکثریت کا اپنی اولاد پر کوئی قابو نہیں رہا۔ یہ خطرے کا ایک ایسا سگنل ہے جس کو اگر نظر انداز کر دیا اور وقت رہتے کوئی عمل قدم نہیں اٹھایا تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، سماج میں حرام کاری عام ہو جائے گی، ناجائز بچوں اور کنواری ماؤں کی تعداد میں بڑھتی چلی جائے گی اور سماج کا تانا بانا بکھر جائے گا۔ ہم کسی خطرے کا فرضی ہوا نہیں کھڑا کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ بڑی تعداد میں والدین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سماجی حالات بھی ذمہ دار ہے۔ جب بچوں کو والدین کی شفقت، محبت، سرپرستی، نگرانی اور ڈانٹ ٹپٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تب نہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ عمر کے آخری مرحلے میں جب والدین کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے، کئی ممالک کا دورہ کیا ہے، سماجی حالات پر میری گہری نظر ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستانی معاشرہ بہت تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی تک نئے سال کے موقع پر ہی ساری بےہودگیاں تھیں اور اس میں ویلنٹائن ڈے کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ نام نہاد ویلنٹائن ڈے ہندوستانی معاشرے کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ بہت عرصے سے ہماری خواہش تھی کہ اس کے خلاف بڑے پیمانے پہ آواز اٹھائی جائے۔ آج ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں اس حال میں زندگی کے مختلف طبقے کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یہاں سیاستدان، سماجی کارکن، مذہبی رہنما، اساتذہ و لیڈی ٹیچر، پرنسپل کے ساتھ اس حال میں زندگی کے ساتھ طلباء اور فکرمند والدین بھی موجود ہیں۔ اس اسٹیج کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ مشترکہ خطرہ ہے، یہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا ایک مذہب یا ایک زبان بولنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے اور اس کا مقابلہ اجتماعی طور پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ سب حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ متحد و منظم ہو کر اس وبا کا مقابلہ کریں۔ جنگ آزادی سے لے کر آج تک ملک بھر میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، ان سب میں بمبئی شہر نے قائدانہ رول ادا کیا ہے۔ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے اس کی بازگشت پورے ملک میں سنائی دیتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے حقیقی مفہوم کو عام کرنے اور اس کے نام پر پھیلنے والی لعنت کے خلاف بھی صدائے احتجاج ہم نے بمبئی سے ہی بلند کی ہے اور اس کی گونج پورے ملک میں سنائی دے گی۔ ہم کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں سے ایسی بات نہ کہیں جس پر ہم خود نہ عمل کرتے ہوں۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یعنی خیرات یا کسی بھی نئے کام کی شروعات اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ ہمارا پیغام ہے کہ اس کام کی ابتدا بھی ہم اپنے گھر سے ہی کریں۔ والدین اور اساتذہ کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ خود کو نئی نسل کے سامنے قابل تقلید نمونہ پیش کریں۔ ہم نے بند لفظوں میں اپنی بات کہہ دی ہے، یہاں سے عزم کر کے اٹھیے کہ ہم آنے والی نسل کو تباہی کے غار میں نہیں گرنے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مستقیم صاحب۔ مولانا شعیب صاحب سے درخواست ہے کہ وہ برائے کرم پوڈیم پر آئیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جناب مستقیم مکی صاحب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے صحافت کی دنیا میں ایک انتہائی خوبصورت میگزین کا اجرا کیا اور کامیابی سے کئی سال سے اس کو چلا رہے ہیں۔ آج ویلنٹائن ڈے اور اس کے پیغام پر گفتگو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے ماحول میں اس کی بہت سخت ضرورت تھی اور انہوں نے یہ بڑا اچھا کام کیا۔ مولانا مکی صاحب اور اس پروگرام میں آئے ہوئے تمام بزرگوں، بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، جو 14 فروری کے دن پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اس کا کیا میسیج ہے، اس کو لے کے ڈیٹیل یہاں پہ کچھ باتیں ہوں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو ریلیجن، کہ ہندوستان کا کوئی بھی شہری یا ناگرک ہو، اسے اپنے مرضی سے اپنے مذہب کو چننے کا، اسے فالو کرنے کا، اسے پریکٹس کرنے کا، اسے پرچارت کرنے کا پورا ادھیکار ہے، اور وہ سبھی ہندوستانی اپنے
चॉइस से अपने मजहब को मानने का काम करते हैं। हम मुसलमान हैं तो इस मुल्क में हिंदू भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है और दुनिया के जितने मजहब हैं हिंदुस्तान में है। जहाँ तक वैलेंटाइन डे का सवाल है, क्रिश्चियनिटी में सेंट वैलेंटाइन के को लेकर 496 AD में ये शुरुआत हुई और इस वैलेंटाइन डे को देकर हिंदुस्तान में बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि पूरी तरह से ये मनाया नहीं जाए इसके लिए पूरी तरह से उतारू रहते हैं, लोगों को रोकने का काम करते हैं। जमहूरी मुल्क में अपने अपने ख्यालात रखने का सबको हक है। अगर कोई मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, तो अपने तरीके से हमारे लिए ये किस तरह से गलत है ये बात हो सकती है, लेकिन कोई मना रहा है तो उसे पूरी तरह से जबरी तौर से या पूरी ताकत या मसल पावर से रोकना हिंदुस्तान में कम से कम गलत है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन एक नया चलन शुरू हो गया है, हमारे भी बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो एक फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन डे सिर्फ एक दिन का ये खेल नहीं है, पूरी तरह से एक हफ्ता मनाया जाता है। रोज डे से शुरू हो जाता है, फिर चॉकलेट डे है, हग डे है, प्रपोज डे है और पूरे एक हफ्ते तक टेडी बेयर डे है। इस तरह से ये पूरी तरह से वैलेंटाइन डे को मनाने का काम करते हैं। ये बात सच है कि यहाँ पे बैठे हुए लोग अलग अलग ख्यालात रखते होंगे, मुझे भी एतबार से उसकी मुखालफत में है, करना चाहिए। ये मजहबी रिवायत या मजहबी तौर पे गलत होगा, उसकी मुखालफत अपने लोगों के बीच में हो सकती है। लेकिन अगर कोई दीगर मजहब का आदमी है, अपनी रिवायत को आगे बढ़ाना चाहता है, तो हमें लगता है उन्हें रोकने की अगर कोई बात होगी तो हम उसकी कभी हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बात यही है कि मुल्क जमहूरी निज़ाम है, राइट टू रिलीजन है, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग हैं। लोग अगर कुछ करते हैं उन्हें करने दिया जाना चाहिए। अगर हमारे नुक्ते नज़र से, हमारे मजहबी एतबार से कोई चीज़ गलत है तो हम उस बात को रख सकते हैं, लेकिन फोर्सफुल रोकना ये गलत होगा, ऐसी मेरी सोच है। और माइनॉरिटी अफेयर्स का मैं मिनिस्टर हूँ, तो जिन लोगों ने ये राइज किया उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करनी चाहिए। और हमारा फ़र्ज़ बनता है हिंदुस्तान में कि मल्टीपल रिलीजन है तो सभी लोगों का जो भी अपना मामला है उन्हें चलने दें। गलत है तो फॉलो ना करें, अच्छी बात है तो फॉलो करना चाहिए। इतनी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं सागर त्रिपाठी साहब का आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो एक मुख्तसर से पैगाम के लिए हमारे सामने ज़रूर आएँ। एक बहुत छोटा सा, मुख्तसर सा, खूबसूरत सा पैगाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ आप सबसे एक गुजारिश करूँगा कि मक्की साहब एक मिशन लेके चले हैं। बुनियादी शेर तो मेरे दादा हुजूर का था, लेकिन मजरूह साहब ने कहा था कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप इनका साथ दीजिए। सिर्फ चलते समय एक छोटी सी गुजारिश है कि हम किसी दीन के हों, कायले किरदार तो हैं, हम सना खाना शह हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा हैं मोहब्बत के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। नवाजिश करा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी जो आज की जो कोशिश है ये मक्की साहब की जहन की बात है और हम सब मिलकर आज के दिन आज की शाम ये सोचने की कोशिश करेंगे, ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या है। बच्ची का इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर ज़ीशान और अहले मीज़ान, अस्सलामु अलैकुम। मौज़ूए सुखन है वैलेंटाइन डे मेरी नज़र में। मोहब्बत ही नहीं वो जिसमें मगरिब सी हो आज़ादी, मोहब्बत ही नहीं वो जिसमें मगरिब सी हो आज़ादी,
مقرر دن بھی ہو جس میں بھلا یہ کیسی دلداری. محبت یہ نہیں ہرگز دکھاوا ہے یہ لمحے کا، اور اس میں ہے زناکاری، تباہ کاری و بربادی. حاضرین، فروری کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر جگہ یوم محبت کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں. جام و سرور کا بازار گرم ہوتا ہے اور آزادی کے نام پر تمام حدیں پار کر دی جاتی ہیں. سامعین کرام، پہلے پہل محبت کا یہ دن صرف امریکہ اور یورپ کی تنگ و تاریک محفلوں میں روایتی انداز میں منایا جاتا تھا، مگر آج مغرب کی اس بدبخت تہذیب کو اپنا ترے امتیاز جان کر مسلمان اس تہوار کو دین و شریعت کی کسوٹی پر پرکھے بغیر بڑی خوش دلی سے منانے میں مصروف ہیں. ارباب نظر، میری نظر میں تو ویلنٹائن ڈے ایک طرف ایک بے حیا معاشرے کی تشکیل ہے تو دوسری جانب مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط ایک عظیم گناہ کا راستہ ہموار کرتا ہے. اور یہ دن چونکہ اہل کتاب کی مشابہت ہے، اس غرض سے اس کی موافقت کفر کے شعار کی موافقت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. تو دوسری جانب ارشاد فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر گویا قفل پڑے ہوئے ہیں اور وہ مغرب کی رنگ رلیوں میں مست فریب دہی کا شکار ہیں، جس کا انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم سے پہلے بھی محبت کا یہی تھا انجام، ہم سے پہلے بھی محبت کا یہی تھا انجام، قیس بھی ناشاد تھا، فرحات بھی ناکام ہے. حاضرین، اب اس سے یہ تاثر ہرگز نہ لیں کہ اسلام محبت کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو ایک پیار اور محبت میں گندھا ہوا مذہب ہے، لیکن اس میں حلال کو بہت اہمیت حاصل ہے، چاہے وہ غذا ہو، لذت ہو یا محبت، کیونکہ حلال ہی فطرت کے موافق ہے. اس کے برعکس غیر کی مشابہت فطرت کی مخالفت کرتی ہے، جو محبت اور سکون کو سرے عام قتل کر دیتی ہے. سامعین کرام، قابل غور بات ہے کہ جس امر کو خود ان کے مذہب والوں نے پسند نہ کیا اور وہ اس کی پاداش میں قتل کر دیے گئے، اسے ہم مسلمان ان بدکاروں کی یاد میں ہم ان کے دن پر خوشیاں منائیں، یہ کس قدر بے وقوفی ہے. حال تو ایسا ہے کہ اب تک خبر نہ تھی کہ محبت گناہ ہے، اب تک خبر نہ تھی کہ محبت گناہ ہے، اب جان کر گناہ کیے جا رہا ہوں میں. اور میں ایک چھوٹی سی گفتگو کے لیے پروفیسر ریحان انصاری کو آواز دیتا ہوں. مکی صاحب نے یہ کانسیپٹ بولا کہ یہ کانسیپٹ ہے، یہ ٹاپک ہے، تو ہم نے ان کو ایک اوپینین دیا کہ آپ یہ ضرور کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کالج نزدیک بازومی کالج ہے، میں وہاں پہ MBA کو پڑھاتا بھی ہوں. پولیس جم خانہ سے لے کے پارسی جم خانہ کے بیچ میں صبح کے ٹائم پہ دیکھیے یا شام کے ٹائم پہ دیکھیے یا دوپہر کے ٹائم پہ دیکھیے، ایسے درشیہ دکھتے ہیں بینچز کے اوپر جس سے کوفت ہوتی ہے. اس طرح کی چیزیں دیکھ کے بہت کوفت پیدا ہوتی ہے. جو مکی صاحب کی فکر تھی اس ویلنٹائن ڈے کو لے کے، اچھا ویلنٹائن ڈے ایک ڈے نہیں ہے، یہ پورا سال بھر میں 365 ڈیز ہے. کوئی چیز ویلنٹائن ڈے سے ٹریگر ہوتی ہے اور وہ کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. دوسری چیز آپ دیکھیے اس کے اندر کہ 8 اسٹینڈرڈ کے بچوں سے لے کے 15 اسٹینڈرڈ کے جو بچے رہتے ہیں، جونیئر کالج میں ہیں اور ڈگری کالجز کے اندر ہے، وہ بچوں کو بچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جنریشن ہے، یہ جنریشن سنبھلے گی تو وہ سماج بنے گا. تھوڑی گہری بات ہے، یہ جنریشن سنبھلے گی تو وہ سماج بنے گا.
ہم تو کوشش یہ کریں کہ ڈائی ٹو دا پاسٹ، کیسے ہوا بہت اچھی بات ہے، آگے کیا کرنا اس کا سلوشن ہو، اس کا فارورڈ پاتھ ہو. تو اس کے لیے تھوڑا لمیٹڈ ذہن کے اعتبار سے کہ یہ جو بچوں کو فیڈنگ ہوتی ہے نیوز پیپر کے ذریعے، یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے، اور میری ایک بچی تھی کل، انہوں نے کیا کیا، یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو آن کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ویڈیو میں کیا دیکھ رہی ہے. تو جو پیرنٹس ہے اور جو پروفیسرز ہے اور جو ٹیچرز ہے، یہ اس کیٹیگری کے بچوں پہ نگاہ رکھے کہ یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں، یہ کس سے ملتے ہیں. کہ فریڈم بہت اچھی بات ہے، لیکن فریڈم کے نام پہ چیز کہاں سے کہاں چلے جاتی ہے. یہی گزارش ہے یہ ویلنٹائن ڈے کے جو میسیج اور کمیونیکیشن سے، کہ ہم جو ہے تھوڑا سا اس چیز کی نگرانی کرنے والے بن جائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ریحان سر، اور ایک بہت اچھی گفتگو کے لیے، ایک بہت اچھی بات چیت کے لیے، ایک بہت پرمغز تقریر کے لیے. اور آج کا جو عنوان ہے ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے، اس کی پوری غرض و غایت، اس کا پورا سینیریو، اس ڈے کے تعلق سے، اس دن کے تعلق سے شمیم صاحب نے یقیناً بہت اچھا ہوم ورک کیا ہوگا. ان کی تقریر اس لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت جامع ہوتی ہے، کہ وہ اپنے ذہن میں اس تقریر کا پورا خاکہ بنا کر اس کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. استقبال کریں آج کے اس استقبالیہ جلسے کا کلیدی خطبہ محترم شمیم طارق صاحب. صدر مجلس محترم یوسف ابراہانی صاحب، واقعہ یہ ہے کہ مستقیم مکی صاحب نے ویلنٹائن ڈے کے مضر اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، لیکن اتنے خوبصورت حال میں اس کا انعقاد کیا ہے کہ جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ بھی قائل ہو جائیں گے آپ کے بعد. جب میں سن شعور کو پہنچا اس وقت سے اب تک ایک بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے، اور اس طویل عرصے میں کوئی ایک شخص بھی مجھے ابھی تک ایسا نہیں ملا جس نے ویلنٹائن ڈے کی فضیلت بیان کی ہو یا اس کو منانے پر اصرار کیا ہو، بلکہ ادھر 10-5 سال سے اس کے خلاف تشدد برپا کیا جا رہا ہے. ہم اس کے بھی خلاف ہیں. تو جب مستقیم مکی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں ایسا ایسا ڈے منانے والا ہوں، تو پہلے تو میں نے ان سے مذاق کیا. ہم نے کہا مولانا آپ پر تو جو گزرے گی اس کی زد میں میں بھی آؤں گا، بہت سے معاملات اچھالے جائیں گے. مذاق کرنا زندگی کا حصہ ہے. جو مذاق نہیں کرتے وہ ہمیشہ رنجیدہ رہتے ہیں، اور جو دوسروں کو بھی رنجیدہ کرتے ہیں. لیکن مذاق کے کچھ آداب متعین ہیں، ایک معیار متعین ہے. اگر ہمارے مذاق سے، اچھے جملے سے کسی کے چہرے پہ نور، طبیعت میں سرور، لب پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھیے کہ ہم جنت کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں. اور اگر ہمارے کسی جملے سے کسی کا دل دکھ جائے، آنکھ میں آنسو آ جائے، تو سمجھیے ہم جہنم کا دروازہ کھول رہے ہیں آپ کے لیے اپنے مذاق کے ذریعے. اس لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہمیں درس دیا گیا ہے کہ اپنی خوشی کے ساتھ میرا غم بھی بانٹ لو، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا حصہ ہے. تو یہ حکم ہوا ہے تو میں اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سلسلے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کہ کس طرح اس کی ابتدا ہوئی، کیوں ہوئی، اس کے کیا نتائج سامنے آئے. سب سے معتبر کہانی اس کی یہ ہے کہ 3 صدی عیسوی میں 3rd century AD اس وقت وہاں کے روم کے بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ ہماری سلطنت کا کوئی سپاہی شادی نہ کرے، اس لیے کہ اس کی تمام تر وفاداری روم کی بادشاہت کے لیے، اس کے تخت کے لیے، اس کے بادشاہ کے لیے ہے. چہمگوئیاں ہوئی، فطرت کے خلاف تھا یہ حکم، لیکن کوئی بول نہیں سکتا تھا. تو ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا. اس زمانے میں عیسائیت وہاں نہیں تھی، ایک قدیم کسی مذہب پر وہ لوگ عمل پر رہے تھے. تو ویلنٹائن نے جو سپاہی شادی کرنے کے خواہش مند تھے ان کی شادیاں کرانی شروع کی. دیکھیے یہاں کہیں فحاشی اور عریانی نہیں ہے،
کوئی تصور نہیں ہے اس کا. دھیرے دھیرے بات بادشاہ تک پہنچی, اس کو قید کر دیا گیا, پھر اس کو پھانسی کی سزا دی گئی, متعین کی گئی. لیکن پھانسی دیے جانے سے پہلے تک وہ جیل میں رکھا گیا. جیل میں وہ دن اس کو معلوم ہے کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے, لیکن اس نے رونے گانے بین و بکا کرنے میں وقت نہیں گزارا. وہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا رہا جو دوسرے قیدی تھے. اور جیلر کی بیٹی اس کی وہ اندھی تھی, کسی وجہ سے وہ اندھی ہو گئی تھی. اس کا علاج کیا یا اس کی خدمت کی اور وہ اچھی ہو گئی. 14 فروری کا دن متعین کیا گیا تھا اور 14 فروری آئی, اس سے پہلے اس نے ایک خط لکھا اس لڑکی کے نام جو اندھی ہو گئی تھی, اس کے علاج سے اچھی ہوئی. اس کا آخری جملہ تھا یو آر ویلنٹائن. اب اس سے محبت کا تھوڑا سا کچھ عنصر محسوس ہوتا ہے, رغبت کا, انسیت کا. مشہور کر دیا گیا دھیرے دھیرے. تو اس پورے واقعے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم انکار کر سکیں. اس کے 200 سال کے بعد وہ پورا ملک عیسائی ملک میں تبدیل ہو گیا. روم اس سے پہلے نہیں تھا, 1 آدمی 2 آدمی تھا. ویلنٹائن کو سنت کا درجہ دیا, سینٹ کا, پوپ نے. اور اس دن کوئی اور تہوار پرانے زمانے سے منایا جاتا تھا, اس کو ختم کر کے اس نے کہا کہ یہ سینٹ ویلنٹائنس ڈے کے طور پر اس کو منایا جائے. اس کے بعد وہ منایا جانے لگا, لیکن اس کی صورت یہ تھی کہ بچوں کو کچھ تحفے دیے جاتے تھے, دلار پیار کیا جاتا تھا, سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے, عزیزوں سے ملا جاتا تھا, مبارکباد دی جاتی تھی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کے 500 سال کے بعد چاسر نام کا ایک شاعر پیدا ہوا انگریزی میں, جس کو فادر آف دا انگلش پوئٹری کہا جاتا ہے. ایک زمانے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس سے پہلے انگریزی شاعری کا وجود نہیں تھا, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس سے پہلے شاعری کا وجود تھا, لیکن لوکل ڈائلیکٹس میں وہ شاعری کی جاتی تھی, لوگ پتہ نہیں کرتا تھے کہ وہ کون سی لینگویج ہے. ہاں, اس کو ہم فادر آف دا ماڈرن انگلش پوئٹری ضرور کہہ سکتے ہیں چاسر کو. چاسر نے اس میں رومانس کا تصور شامل کیا. 500 700 800 سال کے بعد اس کی صورت بدل جا رہی ہے, اور اس کے بعد یہ دن کسی اور طرح سے منایا جانے لگا. اس میں لوگ پروپوز کرنے لگے, شادی کا پیغام دینے لگے, محبت کا اظہار دینے لگے, اور اس کے عجیب عجیب طریقے اتارے. کوئی پیڑ پہ چڑھ گیا, کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا کہ بھئی میں اسی سے شادی کروں, میں اسی سے محبت کرتا ہوں. اب اس پورے واقعے کا آپ تجزیہ کیجیے جو صحیح واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس میں پہلی چیز ہے خدمت خلق, دوسری چیز ہے خلاف فطرت جو حکم دیا گیا اس کے خلاف بغاوت, اور تیسرا چیز ہے محبت. ان سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ محبت ایک لافانی جذبہ ہے. یہ مذہب, رنگ, نسل, وقت کچھ نہیں دیکھتا, اس کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں ہوتا رہتا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے یہاں ہیں, ہماری تاریخ بھی بتاتی ہے. میں یہاں 2-3 واقعات صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری وراثت کا حصہ ہے. ہم اپنی وراثت بھول گئے, دوسرے کی وراثت جو سمجھتے بھی نہیں ہیں اس کو اپنا لیا. کہ ایک مغلیہ سلطنت کے آخری دنوں میں انگریز قابض ہو چکے تھے. ایک بزرگ تھے, مجذوب تھے, وہ بستیوں اور ویرانوں میں رہا کرتے تھے اور اللہ کی ورد ہمیشہ کرتے تھے. تو ان کا نام ہی پڑ گیا صوفی اللہ. تو ایک دن وہ آئے بستی کی طرف کچھ ضرورت سے, تو دیکھا ایک عورت کوڑے پہ پڑی ہوئی ہے, جس کو گھور ہم لوگ کہتے ہیں, جہاں کوڑا کرکٹ گندگی جمع رہتی ہے, وہاں پڑی ہوئی. اس کو دیکھا, انہوں نے آواز دیا, لوگوں کو جمع کیا کہ بھئی یہ کون عورت ہے. اس کو اتنی اپنی سدھ نہیں, نہ جسم کو سنبھال سکتی ہے اور نہ کپڑے کو سنبھال سکتی ہے. بہت لوگ جمع ہوئے لیکن کوئی بتا نہیں سکا کہ یہ عورت کون ہے. جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو لوگوں کے سامنے انہوں نے اس عورت سے نکاح کیا. نکاح اس لیے کیا کہ وہ اپنا نہ جسم سنبھال سکتی تھی اور نہ کپڑا سنبھال سکتی تھی. وہ نامحرم تھی, یہ ہاتھ لگا نہیں سکتے تھے. تو نکاح کے بعد اس کو ہاتھ لگایا, اس کی خدمت کی, اور جب وہ اس قابل ہو گئی کہ اپنا جسم بھی سنبھال سکے, اپنا کپڑا بھی سنبھال سکے, تو اس کو مہر کی رقم دی, طلاق دیا, اور اللہ کہتے پھر ویرانے میں چلے گئے. یہ ہمارے ہاں محبت کا
رات میں 2-2:30 بجے ایک میمن بزرگ کالا کوٹ پہنے اور چوڑا پائجامہ پرانی وضع کے ٹوپی لگائے ہوئے، ان کے جیب کئی تھے اور ہر جیب میں دودھ سے بھرا ہوا ایک بوٹل ہوا کرتا. وہ آتے تھے 2 بجے 2:30 بجے اور آ کے جیسے ہی ہاؤس گلی کے پاس جائیں وہ بلیاں جمع ہو جاتی تھیں، جیسے وہ منتظر تھیں ان کے قدموں کی چاپ کو سمجھاتی تھیں، اور پھر وہ کٹوری میں نکال کے دودھ اس کو پلاتے تھے. ارے میری ماں، ارے میری بیٹی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہی ہیں. وہ عجیب منظر ہوتا تھا. یہ برس ہم لوگوں نے وہاں دیکھا. تو یہ محبت کا یہ جذبہ مختلف شکلوں میں ہمارے ہاں نمودار ہوتا رہا ہے. اور ہماری پوری شاعری، پوری اردو شاعری، ہماری پوری روایت محبت سے بھری ہوئی ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. محبت سے بہت سے شعراء نے کہا ہے کہ محبت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. محبت کی کیمسٹری کیا ہے؟ محبت تیار کیسے ہوتی ہے؟ محبت پروان کیسے چلتی ہے؟ محبت کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ یہ صرف اقبال نے ہمیں بتایا ہے. اقبال کی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہی ہے محبت. اس کے چند شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغے جگر مانگا. دیکھیے پوری کیمسٹری محبت کی اس میں آ جاتی. چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی سل سے برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، ہور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے. اور محبت جب ایک خاص اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کہلاتی ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اقبال نے تو پورا کلچر ہمارا ہے لذت سے نہیں خالی، جانوں کا کھپا جانا، کب خضر و مسیحا نے جینے کا مزہ جانا. میر نے کہا، شیفتہ نے کہا کہ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں، جان بھی جائے تو جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر سید احمد خان نے جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، وہ کہتے ہیں کہ محبت اور دوستی ایسی سخت اور مضبوط چیز ہے کہ کسی طرح نہیں ٹوٹ سکتی اور کوئی اس کو نہیں توڑ سکتا، مگر وہ نازک بھی ایسی ہے کہ باریک سے باریک شیشے اور حباب کو بھی اس سے نسبت نہیں ہے. وہ ہتھوڑوں اور ہزار صدموں سے نہیں ٹوٹتی اور ایک ادنا سی خلاف محبت بات کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے. باتوں باتوں میں کوئی بات کھٹک جاتی ہے، ایک دو لفظ ہی بیگانہ بنا دیتے ہیں. محبت کے آداب ہیں، اس کا ایک کلچر ہے. محبت کے بے شمار درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ تمام موجودات، یعنی جینے کا قرینہ بتا رہا ہے. یہ سر سید احمد خان کو میں کوٹ کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ محبت کے بے شمار درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ تمام موجودات عالم کو ہم حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں. یعنی اگر ہمیں نظر آئے کہ گھاس کے تنکے کو ناخن توڑا گیا ہے تو ہمارے دل میں ایسا درد پیدا ہو گویا ہمارے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں میں سے ایک ناخن کاٹ ڈالا گیا ہے. پوری زندگی بتانے کا طریقہ ہے. تو ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آب روئے شیوائے اہل نظر گئی غالب. عشق چشمہ پرآب کی طرح ہے، جو خود بھی پرآب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پرآب کر دیتا ہے. آب رواں کی طرح ہے، جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور راہ میں جو چیز آئے اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. خود بھی بقا کا حامل ہوتا ہے اور جو چیز اس سے مل جائے اس کو بھی بقا کی تعریف لے جاتا ہے. جبکہ ہوس بقا کا فریب دے کر فنا کے اس گھاٹ اتارتی ہے کہ آدمی دوسروں کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے اور اپنی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے. اس سے بچنے کی تلقین کی. تو پورا تصور محبت کا، عشق کا بدل دیا گیا ویلنٹائن ڈے پہ. دوسرا اجزا اس میں جو تھا خدمت خلق کا، خدمت خلق کہ اس نے قیدیوں کی خدمت کی تھی کہ بھائی تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے. جو اندھی عورت لڑکی تھی اس کا وہ کیا تھا. یہ روایت بھی ہمارے یہاں موجود ہے، یہ روایت بھی ہمارے ہاں موجود ہے. میں بہت سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں.
کہ 1911 میں طرابلس پر حملہ کیا اٹلی نے. اٹلی میں مسلم حکومت تھی, وہاں کا حال یہ تھا کہ صرف 2 جہاز تھے اور وہ بھی ریپیئر کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتے تھے, اور جو بری فوج تھی یعنی زمین کی فوج, ان کے آنے کا راستہ انگریزوں نے روک دیا تھا مصر کو محاصرہ کر کے. تو امام سنوسی نے وہاں اعلان کر دیا جہاد کا. اب ایک طرف طور تفنگ ہے اور لیٹسٹ ہتھیار ہیں, اور ایک طرف کچھ نہیں ہے. جو انجام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا, لیکن ایک لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ 14 سال کی اس کی عمر تھی, 14 سال کی عمر میں وہ سپاہیوں کو اور زخمی ہونے والوں کو میدان جنگ میں جا کر پانی پلا رہی تھی, اور اسی حالت میں وہ شہید ہوئی. اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال میں بہت زبردست مضمون لکھا, اور اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کے عنوان سے ایک مکمل نظم لکھی ہے جو بانگے درا میں موجود ہے. یہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یہاں سے نظم شروع کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں کہ جن کی تابانی سے اندازے کہن بھی ہے, نو بھی ہے, اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. بڑا زبردست خراج محبت پیش کیا ہے انہوں نے اس لڑکی کو. عملاً بھی ہمارے ہاں اس کی مثالیں ہیں. یہ تو میں بہت طرابلس کی بات کر رہا تھا, یہاں بمبئی کا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب حاجیوں کا جہاز شروع ہوا, یہاں سے تمام ملک کے حاجی بمبئی آنے لگے, تو وہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر خیمہ باندھ کر اس میں رہتے تھے, کھاتے پکاتے تھے, نہاتے تھے, دھوتے تھے. تو بمبئی کے پولیس کمشنر نے متوجہ کیا کہ بھائی یہ حاجیوں کے لیے ایک مسافر خانہ بناؤ. ان کے کہنے پر محمد حاجی صابو صدیق نے, جن کا 23 سال کی عمر میں صرف انتقال ہو گیا, اپنی ساری دولت لگائی اور اس کی بنیاد رکھ لی. گورنمنٹ نے پلاٹ دیا, پورا خرچ تنا ایک شخص نے. جب وہ مکمل ہو گیا تو وہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھے, لیکن آج تک اس سے جو رفاع عام کا کام ہو رہا ہے وہ صدقہ جاریہ ہے, اس کا ثواب جو ہے محمد حاجی صاحب صدیق کو پہنچ رہا ہوگا. یہ ہمارے یہاں محمد حاجی صاحب صدیق کا. تو ہمارے یہاں خدمت خلق کے بھی اتنے واقعات ہیں, اور ایک تسلسل کے ساتھ آج بھی لوگ دے رہے ہیں, مخیر حضرات بیٹھے ہوئے, کوئی نام نہیں لیتا. اس ساری روایت کو بھول کر ہم لوگ دوسری طرف چلے گئے. فطرت کے خلاف جو بھی حکم دیا جائے گا اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ بھائی کوئی شادی نہ کرے. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے. میں آپ کو ایران کی تاریخ بتاؤں کہ قدیم ایران میں کئی تحریکیں آئیں, اس میں ایک تحریک یہ تھی کوئی شادی نہ کرے, یہ فتنے کا جڑ ہے. عورتیں باقی رہیں, وہ تحریک ختم ہو گئی, لوگوں نے قبول نہیں کیا, وہ چند دنوں فتنہ جگانے کے بعد وہ ختم ہو گئی. عرب میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک طبقہ ایسا تھا جہاں اسی طرح شادیاں ہوتی تھیں کہ بھائی پیغام گیا, قبول کیا گیا, اور پھر ایجاب و قبول ہوا اور شادی ہوئی. بعثت نبوی کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا مقام اور درجہ اور عزت سب میں اضافہ کی. پوری دنیا کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ نبی محترم کی تعلیمات سے پہلے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا گیا تھا جو آپ نے دیا ہے. آپ کا توفیل ہے. انہوں نے ایک شادی سے زائد کا پاس خاص صورتوں میں پرمیشن دیا ہے. یہ کمپلشن نہیں ہے, پرمیشن ہے, انصاف کے شرط کے ساتھ. کہ اب انصاف کرنا, 2 بیویوں میں انصاف کرنا مشکل, اور آپ انصاف کر بھی دیں تو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کہہ نہیں سکتے آپ. اسلام نے فطرت کے خلاف جو چیزیں تھیں ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کا عوض یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں سورج کے ہوتے ہوئے, ٹمٹماتے ہوئے دیوں سے روشنی لینے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم پوری تاریخ, پوری وراثت سب بھول گئے, کچھ یاد نہیں رہا. وہ اس کی صحیح اسپرٹ ہے. اچھا, وہاں چاثر کی نظم نے سب بدل دیا. ہماری تاریخ کو خود ہم لوگوں نے بدل دیا دوسروں کی سازش کا شکار ہو کر. کہ شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا بہت دانشمند لڑکی تھی, تو وہ ایک دن بادشاہ سے مل کر خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی.
कीमती मलबूजात, भाई शहजादी है, इत्र में बसी हुई, किसी तरह चिराग की लौ उसके कपड़े तक पहुंच गई और वो झुलसने लगी, चीख निकल गई, लेकिन उसने अपने मुंह पर हथेली रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चीख सुनकर कोई मर्द चला आया या मर्दों तक मेरी आवाज़ पहुंचाए, और औरत की आवाज़ भी औरत है। यह है वाक़या। किसी तरह ख्वाबगाह में पहुंची और झुलस चुकी थी बुरी तरह से, तमाम कोहराम मच गया, दुआ तावीज़, डॉक्टर, तबीब, वैद्य सब बुलाए जाने लगे। तो बादशाह ने जो अतिब्बा मुतय्यन किए उसमें एक अंग्रेज़ डॉक्टर भी था जो सूरत में था, सूरत से बुलाया। 10 महीने 11 महीने के बाद जब वो अच्छी हुई, अतिब्बा रुखसत किए जाने लगे, तो बादशाह ने सबको कुछ न कुछ इनाम दिया और उस अंग्रेज़ को भी कहा। तो अंग्रेज़ ने क्या कहा, देखिए हम ये पूरी तकरीर का हासिल ये है कि हम जो कर रहे हैं उसके नताइज क्या होते हैं। उसने कहा कि साहब हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, हम आपसे सिर्फ एक इजाज़त चाहते कि हमारे कौम का कोई आदमी, हमारे मुल्क का कोई आदमी जो तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान आता है, अगर वो तिजारत करता है तो पूरी मुगलिया सल्तनत में बगैर टैक्स अदा किए हुए उसको इजाज़त दी जाए कि वो अपना कारोबार करे। बाद में भी ऐसा हुआ, कई मौक़ों पर मांगा। एक आदमी की खिदमत से पूरा रूम ईसाई हुआ और एक आदमी की इस इजाज़त तलबी से हिंदुस्तान पर बरसरा बरस अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, वहाँ पे कब्ज़ा के बाद। ये है हम वैलेंटाइन डे क्या था, क्या बदल दिया गया, हम क्या थे, क्या कर बैठे, किस तरह फरामोश कर सके, हमारी नस्ल को, नई नस्ल को बताने की ज़रूरत है। हज़रत मौलाना ने बताया कि भाई हमारा फतवा धरा रह जाएगा और सिक्का चल जाएगा, तो सिक्का चल जाएगा और चल रहा है। इसलिए ये कहने पर इक्तफा मत कीजिए कि भाई ये गैर इस्लामी है और इससे ये है, सही इस्लाम है, क्या है, ट्रू स्पिरिट क्या है, हम एक दूसरे से कैसे ताल्लुक़ रखें, अपनी तारीख़ से क्या सबक लें, कैसे वाक़यात का तज्ज़िया करें, गलत रवायात को किस तरह मुस्तरद करें, सही रवायात को किस तरह कबूल करें, ताकि एक जहन में इनकलाब पैदा हो, इनफरादी तौर पर इनकलाब हो, माशरे में इनकलाब हो, और हम ये कह सकें कि खुलूस शौक़, न जोश अमल, न दर्द वतन, ये ज़िंदगी है खुदाया कि ज़िंदगी का कफन। यह दर्स देता है। अच्छा, नाज़रीन, हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंबई में हुदा सोशल फ्रंट के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़िदा ख़ास प्रोग्राम हमारी अखलाक़ी क़द्रें। इस प्रोग्राम में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और हुदा टाइम्स के मुदीर और फाउंडर चेयरमैन जनाब मुस्तकीम मक्की की इन कोशिशों को सराहा और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबसे अहम जो हमारे मुल्क का और किसी भी मुल्क और समाज का ये यंग तबका है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हमारे जो 15 साल से लेकर 25 साल तक हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये हमारे असास हैं, हमारी दौलत हैं। यही आने वाले वक्त के CM हैं, PM हैं, हमारे कायद हैं, IAS ऑफ़िसर हैं, IPS ऑफ़िसर हैं। तो इनको, इनकी ज़िंदगी को, इनके अफ़कार को, इनकी थिंकिंग को बाकी रखे, इनको बुराइयों से बचाया जाए ताकि ये अपने मुल्क की खिदमत करे, अपने समाज की खिदमत और आइडियल बने, मॉडल बने और एक मिसाल बने। तो बहुत बेशुमार लड़के और लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ और हमारे बेटे इसमें पढ़ करके क्या नाम है, वैलेंटाइन डे का होता तो एक दिन का या आधे दिन का या चंद घंटे का, उससे जो दिलो दिमाग में जो उनकी बुराइयाँ पैदा होती है वो नस्लों तक बर्बाद करती है। आज के दौर ऐसा है कि ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते आप किसी को भी। सब आजकल रिसर्च का ज़माना है, तहकीक का ज़माना है, बच्चे सवाल करते हैं। तो इसमें ये प्रोग्राम करते हैं ताकि इंसान की फितरत है, जब कोई बात सुनता है एक दफ़ा में तो सुनता नहीं है, तो इसको तहरीक को चलाया जाए, बार बार लोग सुने। बार बार सुनेंगे तो थोड़ी थोड़ी बहुत असर करेगी। अगर हमने 10,000, 1 लाख, 10,000, 5,000 जो भी आदमी हमारी मैसेज को पढ़ा और सुना और उसमें से 2, 4, 5 भी आ गए तो हमारा ये मेहनत मैं समझता हूँ कि वसूल हो गया।
क्योंकि 2-4 अगर रास्ते पे आ गई तो 2-4 लाख 2-4 हज़ार का सबब बनेंगे रास्ते पे लाने की। हमने हिम्मत की कि चलो कोई भी आदमी किसी काम का जब पहल करता है तो उसको वजूद में आने के लिए टाइम लगता है और पहले तो उसको ताना तशरीह सुनना पड़ती है, तो ये सब बर्दाश्त किया। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने हमसे मना किया और मजाक बनाया, वो लोग सब इसमें शामिल थे। इस प्रोग्राम में सब ने तारीफ़ की और ये एक्सेप्ट किया कि इस आवाज़ उठाई जाए। लोग अच्छे लोग हैं जो सुनते हैं, वो खास करके हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो वो रास्ते पे आएंगे और ये अच्छा प्रोग्राम और हमें भी करना चाहिए, इस मुहिम को चलाना चाहिए, एकदम के लिए नहीं, हर साल, बल्कि हर आदमी अपने अपने प्रोग्राम में इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और जैसे शमीम तारिक साहब हमारे स्कॉलर जो बेहतरीन रोशनी डाली है, ऐसे स्कॉलर को जो इंसानियत पे बात करें, जो सेकुलरिज्म की बात करें कि इंसानियत कैसे बुराई से बच सके। सारी इंसानियत की बात है कि हमारे इंसान जो है, हमारे नौजवान बच्चे हैं, ये कैसी बुराइयों से बचें और कामयाब हो, हमारे मुल्क का मिसाल बने, कौम की मिसालें बने। तो इस वजह से सब ने एक्सेप्ट किया और ये बहुत फ़ायदा महसूस कर रहा हूँ मैं कि ये जो ताना तशनी जो सुना था मैंने, जो उनकी डांट डपट और मजाक बनाए थे, तो उसका जो रिज़ल्ट अच्छा निकला, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। इससे मेरा दिल खुश हुआ। इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इस तहरीक को जारी रखेंगे। और भी मसाइल हैं बेशुमार हमारे इसमें समाज में, तो एक के बाद एक इंशाअल्लाह हमारा मिजाज है कि अगर हमारे पास ताकत है और थोड़ी सी दौलत है या इस्तात है, तो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं हमारे समाज में, अलग अलग लोगों को अच्छे रास्ते पे लगाने के लिए ये हम काम करेंगे। और अल्लाह ने हमको कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर बनाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, इसलिए पैदा किए गए हो कि बुराई से रोकते हो, अच्छे कामों का हुक्म देते हो। हर इंसान का ये फ़र्ज़ है, हर इंसान अगर ये काम करेगा तो बुराई हद दर्जे कम हो जाएगी। बस यही हमारा पैगाम है कि लोग जो है ये दाइयाना मिजाज बनाएं कि बुराई को देखें तो उसको खामोश न बैठें, कम से कम अपनी ज़ुबान से उसको मना करें तो इसका असर पड़ता है। जो कहते हैं कि असर नहीं पड़ता वो गलत बोलते हैं। मुस्तकीम मक्की साहब ने एक अच्छे कॉज के लिए मतलब एक स्टैंड लिया। वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, और ये है कि वैलेंटाइन डे का ख़्याल आते ही जितने भी ज़िम्मेदार शहरी हैं सबके मन में मतलब एक ही ख़्याल आता है कि फहाशी आम होने वाली है और बेहरा रवी जो नौजवानों में बढ़ गई है वो। तो कहीं ना कहीं हम सब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़कर उन्होंने एक स्टैंड लेकर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, महीनों की मेहनत है, मैं उनके इस काम को सराहती हूँ। और दूसरी बात ये कि वैलेंटाइन डे हम जितने भी अमायदीन शहर और अकाबरीन मुल्क मिल्लत हैं, वो उनके लिए फ़िक्र की बात हो जाती है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है अब और हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे लिए एक फ़िक्र का मौजू। इसके लिए हम ज़्यादातर बच्चों को तो क्या ज़िम्मेदार ठहराएं, हम जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप हैं बच्चों के, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत सही तरीके से करें। बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्कूल से छूटते ही जब कॉलेज में आए हैं, मैं दिन रात देखती हूँ कॉलेज में कि बच्चे ऐसे समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, हमको खुली छूट मिल गई, अब हम जब भी मन करे कॉलेज में बैठें, लेक्चर अटेंड करें, जब मन करे वो छोड़ के चले जाएं, कहीं भी घूमें फिरें, जो करना है करें। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ख़्याल करते हुए बच्चों की तरबियत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बच्चों की परवरिश अगर अच्छी हो गई, बचपन से अगर उनको तालीम अच्छी दी गई और उनको बताया गया कि सही क्या है और गलत क्या है, तो बच्चे कभी भी किसी भी माहौल में भटकेंगे नहीं। माँ बाप के होते हुए आज बच्चे लावारिस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मोबाइल पे रात दिन लगे हुए हैं, कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। माएँ खुद मोबाइल पे चैटिंग कर रही हैं या गेम खेल रही हैं या कुछ कर रही हैं, उनको खुद फुर्सत नहीं है कि बच्चों को मतलब समझाएं। मुस्तकीम मक्की साहब ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, मैं उनको सराहती हूँ। और अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सलामत रखे, और ये फहाशी को रोकने का जो इस समाज में जो बुराई फैली है उसको ख़त्म करने का की जो फ़िक्र और जो तड़प उनके अंदर है, अल्लाह ताला कौम के हर बंदे के दिल में ये तड़प डाल दे। और हर कोई अगर इस काम को आगे बढ़ाता रहे और हमारे बच्चों को, जो कौम के में बढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना, दीन और दुनिया की तालीम पाने वाले बच्चे हैं, उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश में अगर लग जाएं, तो मैं नहीं समझती कि हमारे माशरे की जो ख़राबी है वो ख़त्म नहीं होगी। हम कोशिश करते रहेंगे, वो ख़त्म होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। हुदा टाइम्स का प्रोग्राम वाकई बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं दिल से मुस्तकीम मक्की साहब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी हिम्मत को
اور حوصلوں کو سلام کرتی ہوں میں کہ اس کو اسی طرح برقرار رکھے، اور ان کو دیکھ کر ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ہمت لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسا کوئی سٹینڈ لیتے رہیں اور کام کرتے رہیں قوم و ملت کے لیے۔ مصطفی مکی صاحب ایک ایسا دیوانہ شخص جو قوم کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کو ختم کرنے کا جیسے انہوں نے اپنے کاندھے پر اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ میں بے باک صحافی بھی ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں حوصلے کے ساتھ۔ ان کے لیے تو بس یہ کہ یہ آندھیاں ہمیں اڑنے سے کہاں روکیں گی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ ایسی شخصیت کا نام ہے مصطفی مکی۔ یہ جو ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب جو ہے وہ ہندوستان میں بھی آ گئی ہے، یہ ایک وبا ہے، اس سے نوجوانوں کو بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو ہے جس طریقے سے یہ پورے ملک کو اپنے چپیٹ میں لے رہی ہے، نوجوان پیڑھی جو ہے، نوجوان نسلیں جو ہے وہ برباد ہو رہی ہیں، اس سے ہم سب لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو مہمان خصوصی کے طور پہ دعوت دے رہا ہوں۔ مولانا نے میں نے کہا مولانا اور کوئی آپ کو عنوان نہیں ملا کہ اس پہ آپ نے لوگوں کو بلایا؟ آج جو حالات ہیں اس کے بارے میں رکھنا تھا۔ مولانا مجھے بہت غصہ ہو گئے، میں تمہارے پاس کبھی آؤں گا نہیں، کبھی ملوں گا نہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، مولانا اس کے فیور کی کبھی بات نہیں کریں گے۔ مولانا ایک ایسے ہمارے اچھے قریبی دوست ہیں، وہ بتلا گئے آج کے حالات میں یہ ڈے نے کتنا ملت کا نقصان کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں محبت تو چیز ہے، لیکن جو محبت کا رخ لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ غلط ہے۔ میں ہمارے بھائی اور بہنوں سے کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت تو بہت کچھ ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ دین کی جو ہمیں باتیں کہی ہے آج اس کی طرف ہم جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ میں تو کوئی دین منانے کے فیور میں نہیں ہوں۔ ویلنٹائن کا سلسلہ جو ہے دراصل یہ شروع ہی غلط ہوا۔ اس کا کام اور اس کا مقصد جو تھا تاریخ میں، جیسا کہ ابھی آج کے لیکچر میں بتایا گیا، اور یہاں ہدا ٹائمز کی جانب سے ایک اچھی تقریب منعقد کی گئی، اس کی رد میں، اس کی کاٹ میں ہمارا معاشرہ جو ہے مغرب پسند نہیں ہے، اور یہ مغرب کی دین ہے۔ اسے کچھ صہیونیت یا مسیحیت کے راستے سے جن لوگوں نے اس کو سماج میں برائیوں کے دور میں لایا ہے، اور بمبئی کا ماحول جہاں بمبئی میں یہ ہو رہا ہے، ہمیشہ سے قابل لاحول ماحول کی رد میں ہم کھڑے رہتے ہیں، اور ایسی صورت میں آج کی یہ مجلس ایک پاکیزہ، اخلاقی، اسلامی، روحانی جذبے کے ساتھ منعقد ہوئی۔ اس موقع پہ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک غیر اسلامی تہذیب کی علامت ہے، اور مجھے تو اس کے تصور سے ہی اس لیے بڑی حیرت ہوتی ہے اس پر کہ بھئی آپ ایک ہی دن محبت کے لیے کیوں رکھتے ہیں؟ محبت کے لیے تو زندگی کم پڑتی ہے لوگوں کو، اور سارا سال آپ یہ چیز منا سکتے ہیں، یہ خاص موقع ہی کیوں، یہ خاص تاریخی کیوں؟ تو یہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے نا کامرشلائزیشن کا جو ہے ایک پروسیس ہے، اور ہماری کمپنی جو کنزیومرز کو جو ہے رجھانے کا کام کرتی ہیں اور ان سے جو ہے منافع کمانے کا کام کرتی ہیں، وہ اس قسم کے ایونٹس کو جو ہے پروموٹ کرتی ہیں، اور محبت جو ہے وہ تو اس میں سے پس پردہ رہ گئی ہے، صرف پس پشت رہ گئی ہے۔ We learn so many things from our Prophet. As you know, in verses where there is one, in Quran we have the one verse about the Ahlul Bayt also. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قربى مودة. As you know, the qurba is very important. Means between the Muslim people, within the all peoples, and also mawaddah means kindness. So the Valentine is the meaning of the Valentine in Western countries is very different from the Islamic countries.
Islamic countries, they believe that they should be respect to each other as true Shariat. नाज़रीन, ये थी हमारी खास पेशकश। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।